بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، ای بک ریڈنگ وتھ فری میں خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت کی دیوانگی قسط نمبر 4۔ کیا حال ہے؟ انم اور ہیرا تسبیح کو دیکھنے اس کے گھر آئی تھیں۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ تسبیح نے الٹا ان سے سوال کیا۔ لو بھائی اور سنو اس کی باتیں۔ وہ جو ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہ کر آئی تھی وہ ہو کیا تھا پھر؟ ہرا بولی۔ نام مت لیں اس ہاسپٹل کا، وہ منحوس یاد آ جاتا ہے، اتنی زور سے انجیکشن لگایا تھا۔ وہ رونی شکل بنا کر غصے سے بولی۔ کون منحوس؟ وہ ہم آواز بولی۔ ارے وہی جسے حمزہ سمجھ کر اس کی پینٹنگ بنائی تھی، تسبیح نے ایس آواز میں کہا۔ او تو بیٹا بدلہ لیا ہے اس نے تو اس سے، ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس کو، کچھ اور بات کرتے ہیں، تسبیح نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اچھا یہ بتا علی بھائی کیسے ہیں؟ وہ آئے تھے تجھے دیکھنے؟ انم نے ٹیسیا کے منگیتر کے بارے میں پوچھا۔ ہاں ان کے گھر والے آئے تھے، تسبیح نے بتایا۔ علی بھائی نہیں آئے؟ کیوں؟ ہیرا صدمے سے بولی۔ مجھے کیا پتا کیوں نہیں آئے، تسبیح نے اکتاتے ہوئے کہا۔ تو بھی عجیب ہے، آج کل لوگ اپنے منگیتر کی ساری رات باتیں کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور ایک یہ ہے جو گھومنا تو چھوڑ، موبائل پر بات تک نہیں کرتی۔ انم نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک نامحرم سے راتوں کو چھپ کر فون پر باتیں کروں یا گھوموں پھروں۔ منگی ہوئی ہے لیکن وہ ابھی بھی میرے لیے نامحرم ہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں منگنی کا نام ٹھگنی ہونا چاہیے، کیونکہ منگنی کے بعد لڑکی کے ڈھنگ دیکھے جاتے ہیں، پسند نہیں آئے تو توڑ دی منگنی۔ اور ہم لڑکیاں صرف منگنی ہو جانے پر کیا کچھ کر جاتی ہیں۔ ارے کس بات کی جلدی ہے، کیا نکاح کے بعد نہیں ہو سکتا یہ سب؟ مگر نہیں، ہم تو ہیں ہی جلد باز قوم، تسبیح نے آرام سے جواب دیا۔ تسبیح کے ہاسپٹل سے واپس آنے کے ایک ہفتے بعد موصف نے تسبیح کے والد کو راستے میں کھڑا دیکھا تو گاڑی ان کے پاس روک دی۔ انکل آپ یہاں، سب خیریت ہے؟ موصف گاڑی سے اتر کر ان کے پاس آیا۔ کسی سے ملنے آیا تھا، وہ مسکرا کر بولے۔ تو چلے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ موصف نے اپنی خدمات پیش کی، وہ ایسا ہی تھا، ہر کسی کی مدد کرنے میں آگے رہتا تھا۔ ارے نہیں بیٹا میں چلا جاؤں گا، انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور منع بھی کر رہے ہیں، چلے بیٹھے جلدی، موصف نے روب سے کہا تو مسکرا کر بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر تھوڑی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ بولے۔ کوئی خاص کام تھا آپ کو جو آپ اتنی گرمی میں گھر سے نکلے؟ ہاں وہ تسبیح کے سسرال گیا تھا، انہوں نے بتایا تو وہ چونکا۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، موصف نے دل میں سوچا۔ اچھا مبارک ہو، کب ہے شادی؟ منہ پر زبردستی مسکراہٹ لا کر بولا۔ اسی مہینے ہے، بس تیاریاں ہی چل رہی ہیں، انہوں نے سکون سے بتایا۔ تم آؤ گے نا؟ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ضرور آؤں گا، اور کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور موصف نے باتوں باتوں میں لڑکے کی ساری انفارمیشن بھی لے لی۔ 2 دن کے اندر اندر موصف نے علی کے بارے میں پتہ کر لیا۔ اس کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ واقعی رسکی تھا، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ تسبیح و مائیوں کو ڈریس پہنے ہوئے تھے، پیلے رنگ کی لمبی فراک جس پر سلور رنگ کا کام ہوا تھا، لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے ان میں پھول لپیٹے ہوئے تھے، اور پھولوں کی جوڑی پہنے ہوئے، ہلکا سا میک اپ کیے، سر پر دوپٹہ لیے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، تسبیح کی امی بولی جو کہ اسے دیکھنے آئی تھی کہ وہ تیار ہوئی یا نہیں، اور دروازہ کھولتے ہی ان کی نظر جب تسبیح پر پڑی تو وہ بے اختیار بول اٹھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ تسبیح نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری بیٹی، نظر نہ لگ جائے، انہوں نے پیار سے کہا۔ ماں کی نظر کیسے لگ سکتی ہے؟ تسبیح ان کے قریب آئے اور ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ ماں کی نظر نہیں لگ سکتی مگر پیار کی لگ جاتی ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ دونوں باتیں ہی کر رہی تھی جب ہیرا اندر آئی اور بولی۔ آنٹی علی بھائی کی امی اور ابو آئے ہیں، اس نے آ کر بتایا۔ اتنی جلدی؟ تسبیح بولی۔ ہاں اتنی جلدی، اور یہاں کیوں، حال میں کیوں گئے؟ تسبیح کی امی فکر مندی سے بولی۔ آنٹی بس وہ دونوں ہی آئے ہیں، ہیرا بھی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں، تم آرام سے بیٹھو، وہ تسبیح کو کہتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ ہیرا بھائی تسبیح کے پاس ہی رک گئی۔ وہ باہر آئیں تو دونوں حبیب صاحب سے باتیں کر رہے تھے، موصف بھی وہیں موجود تھا۔ وہ سیدھی لوگوں کی طرف آئیں۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ حبیب صاحب نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ لوگ ہچکچا کر بولے۔ وہ بھائی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ علی نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اور اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ کل رات کو اس کا فون آیا تھا، وہ کل رات سے گھر نہیں آیا۔ بھائی صاحب، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور مجھے وہ بہت عزیز ہے، اس کی خوشی میرے لیے بہت اہم ہے۔ علی کی امی روتے ہوئے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر اسے نہیں پسند تھا تو پہلے کیوں نہیں بولا اس نے؟ آخری وقت میں جب سارے مہمان موجود ہیں آپ رشتے سے انکار کر رہی ہیں؟ آپ اس کا مطلب ہی سمجھتی ہیں؟ حبیب صاحب غصے سے بولے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرتے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، مگر ہم مجبور ہیں بھائی صاحب، وہ ندامت سے بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ حبیب صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ان کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ موصف چپ چاپ سب دیکھ رہا تھا۔ تسبیہ کی امی رونے لگیں، وہ تین عورتیں انہیں چپ کروانے لگیں۔ نہ جانے تسبیہ کے نصیب میں کیا لکھا ہے، پہلے منگنی ٹوٹ گئی تھی، اب عین شادی کے وقت انکار ہو گیا، کیا ہوگا میری بچی کا؟ وہ رو رہی تھی۔ موصف حبیب صاحب کو پاس آیا اور ان سے بولے، کہ مجھے کوئی بات کرنی ہے آپ سے، پلیز میرے ساتھ آئیے۔ وہ انہیں لے کر باہر آ گیا اور بولا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میری بات بری لگے تو۔ وہ رکا تو حبیب صاحب بولے، کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ میں تسبیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ وہ سب ان کی بالکل اعتماد سے بولا۔ کچھ دیر تو حبیب صاحب اس کا منہ دیکھتے رہے، انہیں خاموش دیکھ کر مجھ سے بولا، انکل کچھ تو بولیں، تم ایموشنل ہو رہے ہو بیٹا، یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے منع کیا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ بس ضد تھا۔ بیٹا ایسے معاملے جلد بازی میں نہیں ہوتے، تمہارے اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت بڑا گیپ ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ انہوں نے موصف کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ بات میں آپ سے کرنے والا تھا، مگر پتہ چلا کہ آپ نے اس کی شادی طے کر دی ہے، اس لیے چپ ہو گیا۔ وہ بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ پلیز، آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بہت ضد کرنے پر وہ راضی ہو گئے۔ آپ نکاح کی تیاری کریں، میں موم ڈیڈ کو بلواتا ہوں۔ پتہ کیا سار اس کے چہرے سے واضح تھے۔ موصف نے اپنی ڈیڈ کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ 1 گھنٹے میں اس کے گھر والے تسبیہ کے گھر پہنچے۔ حبیب صاحب سے ملاقات کے بعد انہیں وہ لوگ بہت پسند آئے۔ حبیب صاحب تسبیہ کے پاس آئے تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ نہیں بیٹا، دل چھوٹا نہیں کرتے، اللہ بہت مہربان ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے تسبیہ کا سر سہلاتے ہوئے کہا، آپ پریشان مت ہوئیں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ پریشان نہ ہوں۔ تسبیہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا میں نے تمہاری نکاح طے کی ہے، آج ہی ہوگا، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے ایک آس سے پوچھا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ کون ہے وہ، کیونکہ ماں باپ کبھی اپنے بچوں کے لیے برا نہیں کرتے۔ وہ بول رہی تھی جب وہ بولے، علی سے رشتہ بھی میں نے ہی طے کیا تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولے تو وہ بولی، بعض اوقات فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ماں باپ کی نیت غلط تھی، آپ کو بھی تو نہیں پتہ نا کہ وہ ایسا نکلے گا۔ تسبیہ نے بہت نرم لہجے میں انہیں سمجھایا، وہ لوگ آج نکاح اور رخصتی بھی چاہتے ہیں۔ حبیب صاحب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ کچھ بولتی مگر باپ کی عزت کا خیال آیا تو بولی، آپ کو کوئی اعتراض؟ اس نے الٹا ان سے سوال کیا۔ نہیں، وہ بہت اچھا نیک بچہ ہے، وہ بہت پیار سے بولے۔ جیسے آپ کی مرضی بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ آرام سے بولی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تسبیہ کے سائن کروانے کے بعد مولوی صاحب موصف سے پوچھ رہے تھے، کیا آپ کو قبول ہے؟ میں نے تم جیسا گھٹیا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تسبیہ کی آواز اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا ورنہ۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ پتہ نہیں کیا دیکھ کر انم نے تمہیں پسند کیا ہے۔ موصف نے دانت پیچ کر کہا، قبول ہے، اور اس نے سائن کر دیے۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، تسبیہ وہی پیلے جوڑے میں تھی۔ جی ساتھیوں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تسبیہ کی زندگی میں بھرے جائیں گے خوشیوں کے رنگ، یا یہ لائے گا اس کے لیے ایک سیراب؟ تو اس کی جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔